الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا خیر خلق اللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے بعد۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا ان نصیحتوں کو جو ان کو کی گئی تھیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر کھول دیے ہر چیز کے دروازے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترا گئے ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھیں، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو وہ ٹوٹے رہ گئے۔ ترجمہ کر دیا میں نے، اللہ کا شکر ہے، ترجمہ آیت کا میں نے کر دیا۔ تفسیر میں آئیے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، تفسیر کرتے ہیں ترکوا ما وعظوا وامروا بہ، جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں، جو انہیں واعظ کے طور پر بتلایا گیا تھا، سکھلایا گیا تھا، جو انہیں احکامات دیے گئے تھے، جب احکامات کے خلاف کیا، جو نصیحتیں کی گئی تھیں نصیحتوں کو فراموش کر دیا، عمل نہیں کیا، تو آگے ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہر چیز کے دروازوں کو ہم نے ان کے اوپر کھول دیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک تفسیر قرأت کے تعلق سے، فتحنا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ امام باغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتحنا کے بجائے فتحنا پڑھا ہے حضرت قاری ابو جعفر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو عشرہ میں 7 قرأت ہے، قرأت متواترہ۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہم لوگ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پڑھتے ہیں پورے بر صغیر میں، اعراب، حرکات، زبر زیر کے لحاظ سے وہ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے، حضرت حفص بن سلیمان ان کے جو شاگرد ہیں انہی کے واسطے سے، ٹھیک ہے۔ اور تو 7 قرأت ہے متواترہ، 7 قرأت میں ایک قاری کا میں نے نام لیا، حضرت امام عاصم کوفی، علی الکسائی کوفی، نافع مدنی، ابن عامر شامی، ابن کثیر مکی، اس طریقے سے 7 قراء ہیں، 7 برحق ہیں۔ تو بہت ساری آیتوں میں زبر زیر کو لے کر یا تشدید کو لے کر یا نہ لے کر کے اختلاف ہے، مگر 7 قرأت برحق ہے، کسی ایک کا بھی انکار جائز نہیں ہے۔
اور یہ قرات متواترہ ہے، قرات متواترہ ساتوں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قرات کا ہم انکار کریں گے تو کفر لازم آئے گا۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں حضرت ابو جعفر مدنی قرات متواترہ 7 میں نہیں ہے، 10 میں ہے۔ 10 قرات کی اصطلاح بنی، 7 وہ ہو گئے اور 3 اور کا اضافہ کیا گیا، تو ان تینوں میں ایک ہے ابو جعفر مدنی۔ حضرت قاری ابو جعفر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ فتحنا کے بجائے فتحنا پڑھا ہے، تا مشدد۔ اور آگے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، محی السنہ ابی محمد حسین بن مسعود فرا بغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 6 صدی عیسوی کے مفسر، جو میں کتاب لے کر کے آتا ہوں تفسیر معالم التنزیل، تفسیر بغوی عرف اس کا نام ہے، تفسیر بغوی شارٹ کاٹ میں پورا نام تفسیر معالم التنزیل۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت قاری ابو جعفر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہی میں فتحنا نہیں پڑھا ہے، کہتے ہیں بالتشدید فی کل القرآن، قرآن میں جہاں بھی فتحنا آیا ہے تو حضرت قاری ابو جعفر مدنی نے فتحنا تا کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں قرأت کو لے کر وقرأ ابن عامر الشامی، حضرت قاری ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ جو 7 میں ہے، 7 کے قرأت متواترہ میں ہے، تو انہوں نے بھی قرآن میں جہاں جہاں فتحنا آیا ہے، فتحنا کے بعد اگر کوئی اس میں جمع آیا ہے تو انہوں نے فتحنا کے بجائے فتحنا پڑھا ہے۔ یہ سب تو علمی بات ہے، تجوید اور ترتیل اور قرأت کے متعلق جو قراء ہیں، حفاظ ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہوگا اس وقت، اللہ کرے کہ بھلا معلوم ہو۔ تو اب یہاں پہ ابواب ہے، فتحنا علیہم ابوابا، باب کہتے ہیں گیٹ کو، دروازے کو، گیٹ دروازہ، تو باب واحد ہے، اس کی جمع ابواب ہے۔ تو اس کا ضابطہ قاعدہ بیان کیا حضرت قاری ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، فتحنا کے بجائے پورے قرآن میں فتحنا پڑھا ہے، کب؟ اگر بعد میں کوئی اس میں جمع آ رہا ہے، اور یہاں اس میں جمع ابواب آ رہا ہے۔ 2 قاعدہ بیان کیا ابو جعفر مدنی کے متعلق کہ ہر جگہ فتحنا پڑھا جہاں قرآن میں آیا ہے، ابن عامر شامی نے وہاں فتحنا پڑھا ہے جہاں اس کے بعد کوئی اس میں جمع آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں والباقون بالتخفیف، بقیہ سارے قراء ہیں، ابن کثیر مکی ہیں، علی الکسائی کوفی ہیں، حمزہ بن حبیب تیمی کوفی ہیں، عاصم کوفی ہیں، ارے 6 بچے قرأت سبا مانے 7، جب 7 قرأت میں ایک قرأت ابن عامر شامی کی الگ ہوئی تو سارے 6 بچے، اب تو سبوں نے کہتے ہیں بالتخفیف، تا کی خفت کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی تا پر تشدید نہیں دیا ہے، فتحنا۔ بات ہو گئی؟ تو قرآن اب تفسیر میں آئیے، یہ تو قرأت کا بیان ہوا، تفسیر دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ کہنا کہ جب انہوں نے نصیحتوں کو فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے اوپر تمام دروازے کھول دیے۔ تو کیوں کھول دیا؟ جب نصیحت فراموش کر دیا انہوں نے اور اللہ کے حکام سے روگردانی کی تو خدا کی رسی ٹائٹ ہونی چاہیے تھی۔ تو کہتے ہیں پھر بھی قرآن ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کو ہم نے کھول دیا، رزق بھی انہیں حاصل ہو رہا ہے، صحت عافیت سلامتی بھی ہے، بیماری بھی نہیں آ رہی ہے، خوشحالی ہے، تمام نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اس میں ڈھیل ہے، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے خدا کی جانب سے، اللہ نے خوش ہو کر کے ان پر دروازے تمام قسم کے تمام چیزوں کے نہیں کھولے کہ اللہ راضی ہے ان سے۔ جو قوم خدا کے حکام سے روگردانی کرے، جو قوم نبیوں کی زبانی نصیحتوں کو فراموش کر دے، جو قوم احکام الہی کی پابند نہ رہ کر کے منہ موڑ لے اور خدا کی غدار قوم بن جائے تو ظاہر سے بات اس پر عذاب ہوگا، نہ یہ کہ تمام قسم کے دروازے کھول دیے جائے، نعمت، فراوانی، خوشحالی، کھیتی باڑی بھی بالکل عروج پر ہے، اور جو ہے تجارت بھی ہے، پیسہ کما رہے ہیں، بیماری نہیں ہے، سب تمام نعمتیں۔ تو کیوں؟ تفسیر میں کہتے ہیں وَهَذَا فَتْحُ اسْتِدْرَاجٍ وَمَكْرٍ، خدا کی جانب سے یہ تمام قسم کے تمام چیزوں کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ تھا، یہ ہیلے کے طور پر تھا، ہیلا، تدبیر، چھوٹ دی جا رہی تھی کہ کہاں تک کیا کرتے ہو، اب بھی پلٹتے ہو کہ نہیں، خدا کی طرف آتے ہو کہ نہیں۔ یہ آگے تو ہے انجام دیکھیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا،
تو جو نعمتیں انہیں دی گئیں جب ان نعمتوں پر وہ اترا گئے، خوش ہو گئے، ترجمہ میں نے کیا اترا گئے، کئی ترجمے میں نے دیکھے، تو خوش ہونا یہ ایک عام لفظ ہے، بھائی ہم خوش ہو گئے، آپ خوش ہو گئے، اللہ کی کوئی نعمت ہے خوش ہو گئے، اور خوشی میں حد سے بڑھ جانا، اپنی زبان میں اترا جانا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہونے کے ساتھ اترا گئے، شیخی میں آ گئے، ارے ہمیں تو سب حاصل ہے، یہ مطلب تو کیا ہوا، اخذناہم بغتۃ، قرآن کہہ رہا ہے اچانک ہم انہیں پکڑ لیا، پہلے ڈھیل دی تھی نا لیکن باز نہیں آئے، قرآن کہہ رہا ہے اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، یعنی ہمارا عذاب اچانک آ گیا، فاذا ہم مبلسون، جب عذاب نازل ہو گیا، میرا عذاب آ گیا، فاذا ہم مبلسون، تو وہ ٹوٹے رہ گئے، تفسیر میں ہے ٹوٹے رہ جائے کہ آئسون من کل خیر، ہر بھلائی سے، ہر اعانت سے، ہر مدد سے وہ بالکل نا امید ہو گئے، اب کون میری مدد کرے گا، یہ آئسون مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، من کل خیر، ہر قسم کی کے خیر سے، بھلائی سے۔ اب اس کے بعد لغت بیان کی ہے، اس کو چھوڑ دے رہا ہوں، علماء کے لیے یہ ہے، ہاں حدیث میں آگے یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145، اس پہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مخاطب، سرکار نے فرمایا، اذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا، اے مخاطب، اے بندے، اے مخاطب، جب تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیے جا رہا ہے، نوازتے جا رہا ہے، ما یحب، جو چاہتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے، مجھے کوٹھی ہو جائے کوٹھی ہو گئی، بنگلہ ہو جائے بنگلہ ہو گئی، ایسی ہو جائے ایسی ہو گئی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سب ہوتا گیا، حالانکہ وہ بندہ ہے عاصی، گناہگار بندہ ہے، مگر جو خواہش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سب حاصل ہو جا رہا ہے، سب حاصل ہو، ساری نعمتیں مل گئیں اس کو۔ سرکار فرماتے ہیں، اے مخاطب، جب تو دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیے جا رہا ہے وہ ایسے بندے کو جو بندہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہے، گناہگار ہے، اور جو خواہش کر رہا کہ مل جائے یہ مال، یہ دولت، یہ نعمت سے ملتا گیا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ، تو یہ استدراج کے طور پر دیا جا رہا ہے، یعنی یہ ڈھیل ہے خدا کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، ہیلا ہے کہ بعض تو آئے گا نہیں، اب پکڑا جائے گا، اور اچانک پکڑ لیا جاتا ہے، یہ ہے۔ جب یہ حدیث فرمائی حضور نے، ثم تلا، پھر یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، سورہ انعام کی آیت پڑھی، ایک آیت ہو گئی،